بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ اعجاز الحق آفیشیل میں خوش آمدید۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو مہربانی کر کے اس کو سبسکرائب کریں تاکہ ہمارا رابطہ آپس میں جو ہے وہ منقطع نہ ہو۔ آج اسی اہم ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں جس پہ کہ پورا پاکستان نہیں بلکہ پوری دنیا کی توجہ ہے، اور وہ ہے افغانستان کا مسئلہ۔ آپ نے دیکھ لیا کہ کس طرح سے جو باتیں ہم نے پچھلے ویلاگ میں کی تھیں اور میں نے ایک پریس کانفرنس میں بھی کی تھیں، وہ کس طرح سے صحیح نکلیں، اور جو گفتگو ہماری طالبان کے وفد کے ساتھ ہوئی تھی، جو تمام کے تمام ممبران جو یہاں تشریف لائے تھے ہمارے گھر پہ، شیخ خالد تھے اور سرائی صاحب تھے اور فضل اللہ حقانی صاحب تھے، وہ سب کے سب اب الحمدللہ اہم عہدوں پہ امارات اسلامی کے اندر جو ہے ان کے پاس بڑے اہم عہدے ہیں، اور جو ان کے انٹرپریٹر تھے جو ان کا ترجمانی کر رہے تھے، وہ اب دنیا کے ٹیلی ویژنس پہ بیٹھ کر گفتگو کر رہے ہوتے ہیں وہاں کی موجودہ صورتحال پر۔ ہمارے یہاں یہ بھی آج کل موضوع بحث ہے، اور ٹی وی کے اوپر آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ جس طرح کے دفاعی تجزیہ نگاروں کی کمی نہیں، اسی طرح سے جو بھی اینکر اٹھتا ہے وہ آج کل ماہر بنا ہوا ہے افغانستان پر، اور ایسے ایسے سوالات پوچھتے ہیں کہ سننے والے کو بھی اور میرے خیال میں سنانے والے کو بھی ایک عجیب و غریب سا تاثر پیدا ہوتا ہے۔ جس طرح کہ اس وقت بات ہوئی تھی کہ جی ایک براڈ بیسڈ حکومت بنے گی، منورٹیز کو ہم ساتھ لے کر چلیں گے، ہندوستان جو ہے وہ رابطے کر رہا ہے ہمارے ساتھ۔ یہ باتیں میں پہلے ویلاگ میں بتا چکا ہوں، اس لیے میں آپ کو دہرا رہا ہوں ان کو۔ انہوں نے کہا کہ بچیاں جو ہیں وہ اسکول جائیں گی، ٹیچرز جو ہیں ان کو پڑھائیں گی، لیڈی ڈاکٹرز جو ہیں وہ ہسپتالوں میں کام کریں گی، اور خواتین جو ہیں وہ علاج کروانے ان کے پاس جائیں گی۔ لیکن اس کے باوجود کہ جو باتیں انہوں نے کہہ دیں، جو باتیں امپلیمنٹ کر دیں، سب سے بڑی بات جو انہوں نے کی وہ انہوں نے ایک عام معافی کا اعلان کیا، اور عام معافی کا اعلان اس وقت کیا جب بغیر گولی چلائے کابل پر ان کا قبضہ ہو گیا۔ انہوں نے اعلان کیا تھا کہ کابل کے اندر جو فوج ہے وہ اپنا کام جاری رکھے، جو سیکیورٹی والے ہیں وہ اپنا کام جاری رکھیں، لیکن انہوں نے سرنڈر کر دیا۔ اس وقت امریکہ کو سب سے بڑی تشویش یہی ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا جو بائیڈن جو صدر ہیں امریکہ کے، ان کی ریٹنگز اس وقت زمین کو جا کے لگ گئی ہیں، یعنی بہت گر گئی ہیں ان کی ریٹنگز۔ کیوں؟ کہ بہت سے جھوٹ بولے انہوں نے، بہت سی ایسی گفتگو کی جس میں کہ ان کے اپنے لوگوں کو اس پہ یقین نہیں ہے، ان کے کانگریس مین، ان کے سینیٹر، اور بار بار پاکستان پہ الزامات لگا رہے ہیں اپنی شکست کے، اپنی وہاں سے بھاگنے کے، اپنا وہاں پہ سرنڈر کرنے کے جو ہے وہ پاکستان کے اوپر الزامات لگا رہے ہیں۔ جی تو میں یہ بتا رہا تھا آپ کو کہ دنیا میں یہ کہیں نہیں دیکھا گیا کہ پیسے منجمد کر دیے۔ تو اب یہ کہا جا رہا ہے جی کہ 3.5 لاکھ فوج اگر نہیں لڑ سکی تو ہم کیسے لڑیں گے؟ وہ 3.5 لاکھ فوج کوئی پاکستان نے تیار نہیں کی تھی، کسی اور ملک نے تیار نہیں کی تھی، وہ آپ نے تیار کی تھی۔ آپ نے ان کو ٹریننگ دی، آپ نے ان کو اسلحہ دیا، آپ نے ان کو یونیفارم دیے، اور آپ نے ان کو ٹریننگ دی، لیکن آپ نے ان کو جذبہ نہیں دیا، وہ جذبہ نہیں دیا جو ایمان تقوی جہاد فی سبیل اللہ کے اندر ہے۔ آپ نے یہ کوشش کی کہ پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کیا جائے، امریکہ نے یہ کوشش کی، ہندوستان نے کوشش کی، یعنی تمام دنیا کی ایجنسیز نے ساری اٹینشن ڈائیورٹ کروا دی پاکستان کے اندرونی معاملات میں کہ 80,000 لوگ شہید ہو گئے ہمارے۔ تو اب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے پہلی بات تو یہ کہ وہاں کوئی اسکول بنایا، کوئی کالج بنایا، کوئی ہاسپٹل بنایا، کوئی ووکیشنل ٹریننگ سینٹرز بنائے جس سے کہ آپ ان کی معاونت کر رہے ہوتے، سوائے 3.5 لاکھ فوج اور $40 بلین سالانہ خرچنے کے کوئی اور کام آپ نے وہاں پر کیا؟ کیا وہ پیسہ ان جو آپ کے پپٹ حکمران تھے ان کی جیبوں میں نہیں گیا؟ کیا ان کی جو اولاد ہے ان کی عیاشیاں آپ نے نہیں دیکھیں؟ تو اب بات جو ہے دیکھنا یہ ہے کہ کس طرح سے یہ بات یہاں پر ہو رہی ہے، ہمارے اینکرز کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، سوال پوچھے جا رہے ہیں۔ اگر یہ ہوا تو، اگر انہوں نے خواتین کو آزادی نہ دی تو کیا ہوا؟ اگر انہوں نے یہ کہا، انہوں نے کہا جی ہماری ایک شورا بیٹھے گی، شورا بیٹھ کے فیصلہ کرے گی، باتیں جو انہوں نے کہنی تھی وہ کہہ دیں،
اب یہ الحمدللہ فتح مکہ کے بعد پہلی دفعہ دنیا کی تاریخ میں دیکھنے میں آیا کہ آپ نے وہ دشمن آپ کے جنہوں نے آپ کو 20 سال تک مارنے کی کوشش کی، آپ نے ان کو عام معافی دے دی۔ اب آپ کہہ رہے ہیں جی کہ فتح مکہ کے ساتھ کس طرح کمپیئر کیا جا رہا ہے؟ وہاں تو پوست کی کاشت ہو رہی ہے۔ آپ کے انفارمیشن کے لیے محترم اینکر صاحبان کہ اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق طالبان کی حکومت کے اندر پاپی کلٹیویشن جو تھی وہ 0 پہ آ گئی تھی، اور لا اینڈ آرڈر جو تھا وہ اتنا بہترین تھا کہ عورتیں رات کے 2 بجے بھی اگر اکیلی سڑک پہ نکلتی تھیں، پیسے بوریوں میں بھرے ہوئے کسی چوک پہ پڑے ہوتے تھے تو کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ اس کو ہاتھ لگائے، کسی سوائے سیکورٹی فورسز کے کسی کے پاس ایک بندوق تو کیا گولی تک نہیں ہوتی تھی، اور یہ تھا وہاں کے معاملات۔ لیکن بہانہ وہی بنا دیا جو اب آپ ایشو کھڑا کر رہے ہیں کہ جی ہیومن رائٹس کیا ہوں گی۔ جب فرانس کے اندر ہماری ماؤں بہنوں کے سروں سے دوپٹے کھینچے جاتے ہیں، حجاب کھینچے جاتے ہیں، اس وقت تو ہمارے آپ کو تکلیف نہیں ہوتی، اس وقت تو موم بتیاں نہیں جلاتے ہم۔ اب وہاں پر وہ ایک اپنے کلچر کے مطابق بچوں کو اسکول بھی بھیجنا چاہ رہے ہیں، پڑھانا بھی چاہ رہے ہیں، لیڈی ڈاکٹر سے کام بھی کروانا چاہتے ہیں۔ آپ چاہ رہے ہیں جی کہ یہ اگر نہ ہوا تو وہاں پہ یہ ہو جائے گا، دنیا کیا کہے گی؟ دنیا نے تو ابھی تک ایکسیپٹ نہیں کیا ان کو۔ تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ تھوڑے تحمل کے ساتھ، تھوڑی بردباری کے ساتھ، تھوڑی ایک اچھے انداز میں اتنی ان پہ جو بمباری ہوئی ہے، اتنا ان پہ مزامل ہوئے ہیں ان کے اوپر کہ اگر تھوڑا ٹائم ان کو دیں۔ ابھی وہ کوشش کر رہے ہیں کہ براڈ بیسڈ گورنمنٹ بنائی جائے۔ ابھی احمد شاہ مسعود کے بیٹے کو کھڑا کرنے کے بجائے آپ کو چاہیے تھا کہ اس کو کنونس کرتے کہ وہ ملا خود کے ساتھ آ کر بیٹھتا، شیخ خالد کے ساتھ آ کے بیٹھتا، لیکن آپ نے نہیں۔ آپ نے ان کو چاہتے ہیں کہ وہاں پہ خون ریزی ہو، آپ چاہتے ہیں کہ وہاں سے جو ہے جو امیگرینٹ ہیں وہ یہاں پر آئیں، وہاں پہ مائیگریشن ہو وہاں سے، اور پھر آپ دنیا کو دکھا سکیں دیکھیں جی یہ طالبان تو بڑے ظالم لوگ ہیں۔ وہاں پر آپ جلوس نکلوانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن الحمدللہ بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر ایک اسلامی حکومت تشکیل دی جائے گی، امن و امان ہوگا وہاں پر۔ اور جن لوگوں کو ایمنسٹی دی ہے ان کو بھی چاہیے کہ جن کو عام معافی دی ہے کہ وہ بھی تھوڑا سا اس کو ایکسیپٹ کریں، ان کے شکر گزار ہوں اور ان کے ساتھ تعاون کریں اور ان کے ساتھ امن کریٹ کرنے کی وہاں پر کوشش کریں۔ اور پاکستان، ایران، روس، اپنا چائنا، اور پاکستان کو چاہیے کہ وہ GCC کے ممالک اور سعودی عربیہ کے ساتھ بات کریں۔ میں نے خط لکھا ہے جو سیکرٹری جنرل ہیں رابطہ عالم اسلامی کے، کہ انہوں نے ایک پہلے بھی میٹنگ بلائی تھی اس سلسلے میں جہاں پہ علماء کرام سعودی عربیہ، پاکستان کے، افغانستان کے بیٹھے تھے، اور ایک کمیونیکے انہوں نے شائع کیا تھا۔ میں نے ان کو کہا ہے کہ آپ کو چاہیے کہ گو مگو کی کیفیت سے نکلیں، ایک کمیٹی تشکیل دیں جو طالبان کے ساتھ رابطہ کرے اور ان کے ساتھ بیٹھ کر کوشش کریں باقی فیکشنز کے ساتھ مل کر کہ وہ حکومت کے اندر شامل ہو تاکہ افغانستان کے اندر امن ہو۔ اگر افغانستان میں امن ہوگا تو پاکستان میں امن ہوگا، اور پھر ہندوستان جو کہ آج ان کے جو بخشی صاحب اور دیگر جو ان کے اینکرز ہیں جس طرح سے وہ رو رہے ہیں، بڑی خوشی ہوتی ہے مجھے دیکھ کر کہ لگتا ہے کہ کابل فتح نہیں ہوا، دہلی فتح ہو گیا۔ اور انشاءاللہ اب کشمیر میں بھی اللہ کے فضل و کرم سے وہ جذبہ آئے گا، جہاد کا جذبہ ہوگا، آزادی کا جذبہ ہوگا، اور وہاں پر انشاءاللہ بہت جلد پاکستان کا جھنڈا لہرائے گا۔ بہت بہت شکریہ۔